آپ بڑے عرصے سے ایک چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، یہی یوٹیوب پہ بیٹھ کے بالکل شروع ہو جانا بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی حیل و حجت کے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت وقت نے تہیہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر بیٹھے ہیں اس ملک سے باہر اور جو افواہیں پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے سارا کچھ ان کے نالج میں ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بہت سے یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے سارا یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں وہ پاکستان میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. خیر یہ بھی ایک بہت زیادہ تمہاری خوش فہمی ہے. نہیں میری بات سن، میں آپ کی انٹرو سے فوری سمجھ گیا ہوں. اب اس عمر پہ مجھے یہ تو نہ سکھاؤ کہ آپ انٹرو کی طرف کہاں جا رہے ہیں. آپ بنیادی طور پر ریفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی سے ود یو کے ہائی کمشنر جین میریٹ. سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بہت کانفیڈنس سے اور بڑے اعتماد سے محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ جی دو بندوں کے انہوں نے نام لیے، عادل راجہ ایک صاحب ہیں اور ایک شہزاد اکبر صاحب. اچھا اب اس میں بھی کیا مقافات عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کاغذات بھی دے کے آیا ہوں تمام. التجا سنتے نا، تھوڑا سا مقافات عمل ہے سر کہ برطانیہ پر بہت عرصے سے پاکستان یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ ہمارے حوالے کریں. ان میں ٹاپ پر تھے جیسے ایک کسی زمانے میں کراچی کے حاکم اور مختار بنے ہوئے ایک جماعت کے بانی. ٹھیک ہے صاحب، بانی ایم کیوں. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور جماعت کے بانی جو آج کل خود جیل میں ہیں، وہ خود اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں برطانوی کورٹ میں گئے تھے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ اب وہ بندہ جو کہ اتنا زیادہ برطانیہ کے سسٹم کو ایز اے فیمس کرکٹر سمجھتے تھے، وہ بھی اس میں ناکام رہے. نہیں لا سکے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب ان کی اپنی حکومت آئی تو سرکاری طور پر بھی انہوں نے برطانیہ پر یہ پریشر ڈالنا شروع کیا. تو اس پریشر میں سب سے زیادہ جو آگے تھے وہ ان کے مشیر احتساب تھے. یہ مقافات عمل یہ ہوتا ہے جناب شہزاد اکبر صاحب تھے نا. ہاں کہ جی نواز شریف کو لانا ہے، اور آج دیکھیں ان کو لایا جا رہا ہے. اب جب وقت بدلتا ہے تو ان کو لانے کی بات ہو رہی ہے. کیا لا پائیں گے؟ اگر آپ یہ بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں وہ پیچھا کر رہے تھے کسی کا، اب یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا پیچھا ہو رہا ہے. مقافات عمل یہ ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے 9/11. جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد ایک دہشت گردی کی ایک خاص فضا بنی. تو میں اگر یہ ثابت کر سوں کسی کو کہ صاحب یہ صاحب جو آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے فلاں 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 جو ہے وہ یوٹیوب کیا یا کوئی سوشل میڈیا میسیجنگ کی اور پاکستان میں اس کے فوری رد عمل کے نتیجے میں یہ واقعات ہوئے، اگر میں وہاں پہ کورٹ کو سیٹسفائی کر سکوں، کیونکہ ابھی وہاں پہ جو واٹس ایپ کی وجہ سے وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ جو کریک ڈاؤن جو ہوا تھا تمام کسی کو اسپیئر نہیں کیا، تو اس کے بعد انہوں نے لاز ایسے بنائے ہیں. لیکن وہ تو سر انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے. میرے بھائی جب آپ وہاں پہ اپنے شہریوں کے مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے ملکوں میں کریں. تو ایک ٹیکنیکل سوال یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، ایک جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، کسی دوسرے ملک سے لانے کے لیے نصر صاحب کچھ وہ ہوتا ہے نا بابا، اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب شہزاد اکبر صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں بالآخر اگست 2022 2022 جو بڑا اہم مہینہ ہے، اپریل میں چھٹی ہوئی تھی لیکن پہلے ہوم ورک ہوا تھا، تو اگست 2022 میں یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہو گیا ہے. اس معاہدے کے تحت، اور وہ معاہدہ انہی کی کاوشوں کے نتیجے پر پہنچا جی پرائمریلی یہ انہوں نے اس کو سیریسلی پرسو کیا تھا نا، کیونکہ وہ پہلے سے ان کے بیٹھا ہوا تھا کہ پہلے الطاف صاحب کو لانا تھا، اس کے بعد پھر وہ نواز شریف صاحب کی باری آ گئی. تو اس کے لیے جو ہوم ورک تو ظاہر ہے پھر رہتا ہے نا فائلوں میں، پھر اس کو آپ یونین کے پرسو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ
اگر تو آپ وہ ٹیررزم، جرائم، ان کے ساتھ اگر آپ کسی بندے کا لنک جوڑ دیں اور وہاں پہ عدالت کو ثابت کر دیں اور وہاں کی اتھارٹیز کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو 2 نام لیے جا رہے ہیں یہ آ جائیں۔